السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری ریاست کا نام کیا ہے؟ ہماری ریاست کا نام تلنگانہ ہے۔ تلنگانہ کس طرح سے ہم کو حاصل ہوا؟ اس کے ایک طویل جدوجہد رہی۔ ہم نے ہمارے اپنے آرزوؤں کا تلنگانہ ہم نے حاصل کیا۔ آج ہم اسی عنوان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی تحریک تھی جسے ہم اپنے جوش و خروش کے ساتھ ہم نے ہمارے تلنگانے کو حاصل کیا۔ تو وہ تحریک تھی تشکیل تلنگانہ تحریک، جسے ہم اپنے آرزوؤں کے ساتھ مختلف احتجاجات کے ساتھ ہم نے اپنے تلنگانے کو حاصل کیا۔ تو آج دیکھتے ہیں ہم ایک ہمارا مقصد کس طرح سے ہم نے تلنگانے کو حاصل کیا۔ تو بچوں، یہ تلنگانہ ہم نے کس طرح سے حاصل کیا؟ یہ تین مختلف نکات کہیے اور تین مختلف مقاصد کہیے، ان مقاصد کے لیے ہم نے ایک طویل تحریک کو آگے بڑھایا۔ یہ تین اہم نکات تھے جس سے کہ ہم نے تلنگانے کو حاصل کرنے کا مقصد ہم نے بنا لیا تھا۔ وہ تین اہم نکات کیا تھے؟ تیلگو میں وہ نیلو ندیگلو نیامانکالو کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہی اردو میں اگر ہم اس کا ترجمانی ہم اگر کریں گے تو پانی، مالیہ اور روزگار، یہ تین اہم مقاصد تھے جس سے کہ ہم نے اپنے لیے انصاف کی خاطر اور اپنے تلنگانے کو ترقی کی خاطر ہم نے تلنگانے کو حاصل کیا، اور وہ تھا ہمارا پہلا نعرہ جے تلنگانہ۔ کہ آج ہم اس کا تفصیلی ہم کیسے ہم نے تلنگانے کو حاصل کیا جانکاری حاصل کریں گے۔ ایک طویل عوامی جدوجہد کے بعد 2 جون 2014 میں تلنگانے کو ہندوستان کی ایک ریاست کا موقف حاصل ہوا۔ تلنگانے کے عوام نے پانی، مالیہ اور روزگار کے حصول کی خاطر طویل جدوجہد کی تھی۔ اس باب میں ہم تحریک تلنگانے کے طریق عمل کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، پڑھیں گے۔ یہ ہے ہمارا تلنگانہ جو آج موجودہ 33 اضلاع پر مشتمل ہے، اور حصول تلنگانہ سے پہلے یہ 10 اضلاع پر مشتمل تھا۔ ریاست حیدرآباد کا انڈین یونین میں انضمام۔ ہندوستان کی تحریک کے آخری مرحلے میں ریاست حیدرآباد یا نظام کی حکومت مرکز توجہ بن گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنے کے بعد نظام ریاست حیدرآباد کو خود مختار ریاست رکھنا چاہتے تھے۔ حیدرآباد کے قوم پسندوں نے اس کی مخالفت کی۔ ریاست حیدرآباد کے 16 اضلاع میں 8 اضلاع تیلگو بولنے والے عوام پر مشتمل تھے۔ اس علاقے کو تلنگانہ کہا جاتا تھا۔ حیدرآباد سے قوم پسندوں نے گاؤں گاؤں پہنچ کر تیلگو زر تعلیم کے فروغ کے لیے اور جمہوری طرز اور سماجی انصاف کے لیے مہم چلائی۔ تو پیارے بچوں، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس میں ہمارے ملک میں کئی دیسی ریاستیں تھیں، آزاد ریاستیں تھیں۔ تو اس میں ریاست حیدرآباد بھی شامل تھی۔ جب آزادی ملی تو کئی دیسی ریاستوں کو انڈین یونین میں انضمام کرنے کی پہل ہوئی۔ تو اس میں ہندوستان کی آزادی کے بعد یعنی ایک دیسی ریاست تھی، خود مختار ریاست تھی، جسے ہم حیدرآباد ریاست کہا جاتا تھا، جس پر نظام حکومت کیا کرتے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ آزادی کے بعد یہ دیسی ریاستوں کو انڈین یونین میں شامل کیا جائے۔ کس میں؟ ہمارے ریاست حیدرآباد جو تھی 16 اضلاع پر مشتمل تھی، جن میں سے آدھے تیلگو زیادہ بولنے والے عوام رہتے تھے، 8 اضلاع تھے اس میں، اور اس حصے کو تلنگانہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ تلنگانے کو قوم پسندوں نے اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی جدوجہد کے ساتھ، کہ آگے لوگوں تک گاؤں گاؤں پہنچ کر اس تیلگو بولنے والے علاقے کو الگ کرنے کی مانگ کی، اور وہ آگے بڑھ کر انڈین یونین میں شامل ہو گئی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 1920 اور 1930 میں آندھرا مہیلا سبھا قائم کی گئی۔ ساحلی آندھرا کے قوم پسندوں نے بھی 1940 میں اس کی حمایت کی۔ اس تحریک نے زمینی اصلاحات کے مسائل کو بھی تحریک میں شامل کیا۔ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ نظام حکمران جو تھے ہمارے ریاست حیدرآباد کے،
ان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ریاست حیدرآباد کا نقشہ جس میں مختلف اضلاع، جس میں تلنگانہ کا یہ آدھا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد باقی کے اس میں کچھ مہاراشٹرا اور کرناٹک کے حصے اس میں شامل ہے، جیسے اورنگ آباد، پربھنی، بیدر، ناندیڑ اور اس طرح سے گلبرگہ، رائچور، یہ حصے جو کرناٹک اور مہاراشٹرا کے مانے جاتے ہیں. اور یہ حصہ جو حصہ ہے ہمارا تلنگانہ کا، عادل آباد، نظام آباد، یہ کریم نگر کا حصہ ہے، اور دوسرے یہ شمالی، اور یہ مکمل حصے کو ہم ریاست حیدرآباد کہتے ہیں. دوراس کی آمریت کے خلاف کی مخالفت کی جو نظام اور رضاکاروں کے حامی سمجھے جاتے تھے، اندرونی خلفشار کو محسوس کرتے ہوئے حکومت ہند نے پنڈت جواہر لال نہرو کی وزارت عظمیٰ میں پولیس ایکشن کے ذریعے حیدرآباد کا انڈین یونین میں انضمام عمل میں لایا. اس کے متعلق آپ نے جماعت ششم میں معلومات حاصل کی، نکات کو پڑھا ہے، اور ان دونوں ساحلی آندھرا اور رائلسیما کے علاقے مدراس پریسیڈنسی میں شامل تھے. بہت جلد تیلگو بولنے والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ ریاست آندھرا پردیش تشکیل دینے کے لیے تحریک شروع ہوئی. آپ زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل سے متعلق ہم نے پڑھ چکے ہیں. تو اس طرح سے کس طرح سے انڈین یونین میں ریاست حیدرآباد کا انضمام عمل میں لایا گیا. تو یہ اس میں تیلگو بولنے والے دیگر حصے کے عوام بھی اس میں ان کا مطالبہ تھا کہ زبان کی بنیاد پر جو تیلگو یہاں کی علاقائی زبان تھی اس کو ایک کیا جائے. تو یہ تلنگانہ اور اس کے متصل جو حصے ہیں جیسے ساحلی آندھرا اور رائلسیما جو مدراس پریسیڈنسی میں شامل تھے، وہاں تیلگو بولنے والوں کو علیحدہ کرنا چاہا. تو وہ ریاست جو تیلگو عوام کہلائے کو تشکیل دینے کی مانگ کی گئی وہ تھی ریاست آندھرا پردیش. تو زبان کی بنیاد پر تشکیل، لسانی بنیاد پر یعنی جو ریاستیں بنی تھی اس میں آندھرا پردیش شامل تھی. تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم ریاست حیدرآباد جو انڈین یونین میں کس طرح سے شامل ہوئی. وہ شامل کرنے کے لیے جو اہم ایکشن لیا گیا اس کا نام تھا آپریشن پولو. یہ آپریشن پولو جو ہندوستانی فوج یہاں پر اپنے علاقے کی طرف ریاست حیدرآباد کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، اور یہ وہ موجود تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف پنڈت جواہر لال نہرو، درمیان میں نظام حکمران، اور یہ فوجی جنرل آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. شریفانہ معاہدہ اور ریاست آندھرا پردیش کی تشکیل. تیلگو بولنے والوں کے 3 مخصوص علاقے تھے جن میں تلنگانہ، ساحلی آندھرا اور رائلسیما شامل تھے. ان علاقوں کے مقامی بولیوں کے علاوہ تہذیب اور شناخت الگ الگ تھی. تلنگانہ کی زبان عوامی روایات بشمول قبائلی زبان دکنی اردو، کنڑا اور مراٹھی سے متاثر ہے، جبکہ ساحلی آندھرا کی زبان پر سنسکرت کا زیادہ اثر ہے. تیلگو کی تہذیب مسلم، دلت، قبائلی، فنکاروں، مہاجر طبقات کی ملی جلی مشترکہ تہذیب ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ہم جو ریاست حیدرآباد جس پہ مختلف تلنگانہ کی تہذیب ہم کو دیکھنے میں مل رہی ہے. یہاں پر ہر مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے بستے ہیں. یہ مسکن ہے تمام مذاہب کا. یہاں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا اپنی نماز ادا کرتے ہوئے، یہاں پر پنڈت جی اور یہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے، ویسے ہی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے. یہ ہے ہماری تلنگانہ کی تہذیبی نقشہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم نظارہ کر رہے ہیں تلنگانہ کی تہذیب. تو شریفانہ جو معاہدہ ہوا وہ 20 فروری 1956 میں تھا، جو تلنگانہ موومنٹ ایگریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں. تیلگو میں اسے پیدا منشولہ اوپندم کہتے ہیں. تلنگانہ سماجی پس منظر میں قبائلی عوام، پسماندہ ذاتیں، مسلمان زیادہ تعداد میں موجود ہیں، جبکہ تاریخ شواہد کے مطابق ساحلی علاقہ تلنگانہ کے مقابلے میں سنسکرت تہذیب سے زیادہ متاثر رہا. ساحلی علاقہ انگریزوں کی راست حکمرانی میں رہا اور انگریزی تعلیم کا یہاں 19ویں صدی سے ہی تسلط رہا، جس کے سبب یہ علاقہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ تھا. جبکہ تلنگانہ میں نظام نے
اردو زر تعلیم کو فوقیت دی۔ جدید تعلیم کا فروغ تلنگانہ میں سست روی سے جاری تھا اور 1948 میں تلنگانہ میں خواندگی کا فیصد 9% تھا، جبکہ خاص کر خواتین میں شرح خواندگی کی صرف 4% تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تلنگانہ مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ تلنگانہ تہذیب ایک مثالی تہذیب ہے، اگرچہ کہ اس میں جو شامل حصے تھے جو آندھرا اور رائلسیما کے، اس پر سنسکرت کا تسلط تھا، جبکہ یہاں پر اردو اور تیلگو دونوں کی آمیزش سے، دونوں کے ملنے سے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ایک اہمیت رکھنے والی تہذیب مانی جاتی ہے۔ تو 1948 میں جب یہ انضمام ریاستوں کا بیڑا اٹھایا گیا، جو کوشش کی گئی کہ دیسی ریاستوں کو، آزاد ریاستوں کو ہندوستانی یونین میں شامل کیا جائے، تو اس وقت ریاست تلنگانہ کہیے یا ریاست حیدرآباد کا خواندگی بالکل کم تھا، تو وہ تقریباً 9% تھا، جبکہ خواتین میں ان کی خواندگی کا فیصد صرف 4% تھا۔ ساحلی آندھرا میں ڈیلٹا علاقہ موجود ہے جو نہروں کی آبپاشی سے مربوط ترقی یافتہ ہے، جبکہ تلنگانہ خشک سطح مرتفع پر پھیلا ہوا ہے۔ بارش کے پانی پر زراعت کا انحصار، مویشی پالن، شکار اور جنگلات سے غذا کا حصول پر منحصر ہے۔ تلنگانہ کی سخت زمینوں پر تالاب بنائے گئے، یہاں تالاب آبپاشی کا ذریعہ ہیں۔ انگریزوں زور حکومت میں ساحلی آندھرا اور زراعت، تجارت اور صنعتی شعبے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اسی وقت تلنگانہ اہم دریا اور معدنی و جنگلاتی وسائل سے مالا مال تھا۔ تلنگانہ کے ان وسائل کے مد نظر ساحلی آندھرا کے عمرہ اور ان وسائل کو استعمال کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وشال آندھرا کا مطالبہ آندھرا علاقہ سے کیا گیا۔ اگرچہ کہ ہم دیکھیں گے تو یہ جو تلنگانہ ہے سطح سمندر سے بلند علاقہ ہے، اور اس سے جو تیلگو کا دیگر جو علاقہ تھا وہ ساحلی آندھرا تھا اور ڈیلٹا علاقہ تھا جو نہروں کی آبپاشی وہاں پر مربوط تھی، جبکہ تلنگانہ ایک خشک سطح مرتفع پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر زیادہ تر انحصار بارش پر ہوتا ہے۔ بارش کا انحصار کے ساتھ ساتھ یہاں پر مویشی پالن اور شکار، جنگلات سے مالا مال ہے، تو یہ غذا کے حصول پر منحصر علاقہ کہا جاتا تھا۔ تو تلنگانہ کی اس سخت زمینوں کے آبپاشی کے لیے تالاب بنائے گئے تھے، وہ تالاب ہی آبپاشی کا ایک ذریعہ تھا اور آج بھی اس پر ہم انحصار کرتے ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ساحلی آندھرا اور زراعت، تجارت اور صنعتی شعبے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھی، جبکہ تلنگانہ میں اہم دریا اور معدنی وسائل سے مالا مال تھا۔ تو اس پر آندھرا کے عمرہ کی نظر پڑی اور ان وسائل کا استعمال کرنے کا ان کے شوق پیدا ہوا اور وہ وشال آندھرا کا مطالبہ کیا۔ ریاست حیدرآباد کے ہندوستان میں انضمام کے بعد ریاست حیدرآباد 1952 میں جمہوری ریاست بن گئی۔ پہلے چیف منسٹر کے طور پر بورگولا رام کرشن راؤ منتخب ہوئے اور آندھرائی علاقے کو مدراس پریزیڈنسی سے 1953 میں علیحدگی ہوئی اور ٹنگوٹوری پرکاشم اس کے پہلے چیف منسٹر بن گئے۔ البتہ تیلگو بولنے والے علاقوں کو متحد کرنے کے لیے ایک زوردار مہم جاری تھی۔ آندھرا اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے زبان کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کیا، جبکہ حیدرآباد ریاستی اسمبلی کے اراکین نے اس پر سخت تحفظات ظاہر کرنے کے ان کا خیال تھا کہ معاشی طور پر مستحکم ترقی یافتہ ساحلی آندھرا کا مستقبل کی ریاست میں رہے گا اور تلنگانہ کے عوام کچھ حاصل کیے بغیر اس علاقے کے وسائل پر اپنا اختیار کھو دیں گے۔ تو یہ تھے جب تشکیل انضمام ہوا، جب اس کی آندھرا ریاست بنی، اس کے وزیر اعلیٰ جو بنے ڈاکٹر بورگولا رام کرشن راؤ، جو اس زیر نظر تصویر میں جن کو ہم پہلے چیف منسٹر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور اس کے بازو جو تصویر نظر آ رہی ہے بازو میں وہ ہے ٹنگوٹوری پرکاشم صاحب۔ تلنگانہ والوں میں یہ تشویش پائی جاتی تھی کہ آندھرا اور تلنگانہ کے انضمام سے تلنگانہ کے نوجوان تعلیم اور روزگار کے مواقع سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ آندھرائی نوجوان انگریزی زر تعلیم سے فارغ تھے
اور انڈین یونین حکومت کے اعمہ پر دونوں علاقوں کے قائدین نے دہلی میں 20 فروری 1956 میں ملاقات کی اور ایک معاہدہ کیا جس کو شریفانہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں بی گوپال ریڈی، این سنجیوا ریڈی، جی لچھنا، اللونی سیتا نارائنا راجو اور آندھرا کی طرف سے اور بورگلا رام کرشنا راؤ، ایم چنا ریڈی، جی وی نرسنگ راؤ، کے وی رنگا ریڈی تلنگانہ کی طرف سے شامل تھے۔ بنیادی طور پر 14 نکات پر مفاہمت طے پائی۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ریاستوں کے درمیان انضمام کی راہ ہموار ہوئی اور یہ مشروط معاہدہ تلنگانہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دونوں علاقوں کو ملا کر نئی ریاست آندھرا پردیش تشکیل دی گئی جس کا صدر مقام حیدرآباد بنایا گیا۔ تو تلنگانہ والوں میں یہ ایک تشویش تھی کیونکہ یہ علاقہ تلنگانہ علاقہ آندھرا کے بنسبت اگر دیکھیں گے تو انگریزی تعلیم سے محروم تھا، کیونکہ آندھرائی نوجوان انگریزی زیر تعلیم سے فارغ تھے اور ان کا یہ اندیشہ تھا کہ انڈین یونین حکومت کے اعمہ پر اگر ہم اس میں شامل ہوں گے تو روزگار کے مواقع سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس کی خاطر ایک معاہدہ طے پایا گیا، وہ معاہدہ شریفانہ معاہدہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں مختلف یعنی دونوں علاقوں کے عوام آندھرائی اور ایک طرف تلنگانہ کے عوام ان کو سمجھاتے ہوئے اور اس معاہدے کو طے کیا گیا جس پر 14 نکات شامل تھے۔ تو اس میں ان 14 نکات کی بنا پر یہ شریفانہ معاہدہ طے پایا اور دونوں علاقوں کو ملا کر ایک ریاست تشکیل دی گئی جس کا صدر مقام حیدرآباد بنایا گیا۔ تو یہ تھے ڈاکٹر مرری چنا ریڈی جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ۔ یہ 3 علاقے جو تھے متحدہ آندھرا پردیش کے تلنگانہ جو نیلے رنگ میں نظر آ رہا ہے، یہ کوسٹل آندھرا جسے ہم ساحلی آندھرا کہتے ہیں سبز رنگ میں، اور یہ رائل سیما کس میں زعفرانی رنگ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ 1969 کا احتجاج۔ کچھ عرصے بعد شریفانہ معاہدے پر عمل آوری شروع کی گئی۔ تلنگانہ علاقے کے اضافی مالیہ کو ریاست کے دوسرے حصوں میں منتقل کیا گیا۔ ملکی قوانین کے خلاف ورزی کی گئی۔ ساحلی آندھرا کے افراد کی علاقہ تلنگانہ کی سرکاری ملازمتوں پر بھرتی کی جانے لگی اور تلنگانہ میں کام کرنے والے ساحلی آندھرا کے لوگوں کو مقامی قرار دیا جانے لگا۔ اس ناانصافی کے خلاف عوامی آواز اٹھی اور بہت جلد ایک عظیم تحریک کی شکل اختیار کی گئی۔ اس تحریک میں عثمانیہ یونیورسٹی نے کلیدی رول ادا کیا۔ ابھی دیکھیں ہم کہ تلنگانہ کی تحریک میں شریفانہ معاہدہ طے کیا گیا، 14 نکات اس میں شامل ہے، تو اس میں سمجھا بجھا کر ہم کو مان تو دیا گیا لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہوئی۔ تو تلنگانہ کا جو اضافی مالیہ تھا وہ دوسرے حصے کو جانے لگا اور ملکی جسے ہم لوکل بولیں گے ملکی قوانین کے خلاف ورزی کی گئی اور ساحلی آندھرا کے افراد کو تلنگانہ میں سرکاری گورنمنٹ جو ویکنسیز ہے اس پہ بھرتی کیا جانے لگا اور یہاں کے مقامی اب ظاہر ہے ان کو اگر نوکریاں یعنی روزگار دستیاب ہو تو یہاں کے علاقے کے لوگ ناانصافی سے ہم کنار ہوں گے۔ یہ ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے وہ طلباء جنہوں نے تشکیل تلنگانہ کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا تھا، جس میں 10,000 افراد نے حصہ لیا۔ احتجاجیوں پر پولیس نے فائرنگ کی۔ محکمہ جاتی ریکارڈ کے مطابق 370 افراد جن میں طلباء کی تعداد زیادہ تھی اس احتجاج میں اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے قائدین متحد ہو کر ایک فورم پرجا سمیتی کے نام سے بنایا۔ اس تلنگانہ پرجا سمیتی کا قیام کا مقصد علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل تھا اور بعد میں ایک فورم نے ایک نئی سیاسی پارٹی کی شکل اختیار کر لی۔ مرکزی حکومت نے طویل مشاورت کے بعد 8 نکاتی منصوبہ بنایا جس کے سبب کئی کمیٹیاں تشکیل دی گئی۔ اس کے باوجود یہ کئی لوگوں کو مطمئن نہ کر سکا اور احتجاج وقتیہ طور پر تھم گیا۔ تو تقریباً 10,000 افراد اس تحریک کو آگے بڑھائے تو تقریباً اس میں 370 احتجاجی جیال نوجوان اپنی قیمتی جانوں کو کھو دیے۔ تو اس پر کئی قائدین نے غور و فکر کے بعد ایک فورم تشکیل دیا جس کا نام تھا تلنگانہ پرجا سمیتی۔
اس سمیتی کا مقصد تشکیل تلنگانہ تھا اور بعد میں یہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اختیار کر لی، اور اس طویل مرکزی حکومت نے ایک طویل مشاورت کے بعد ایک فارمولا بنایا جس کو 8 نکاتی منصوبہ کہلایا، اور جو سب کمیٹیاں تشکیل دی گئی تو وہاں اس کے بعد، لیکن یہ کئی لوگوں کو مطمئن نہ کر سکی اور یہ احتجاج وقتی طور پر تھم گیا۔ یہ تلنگانہ پرجا سمیتی، جسے ہم TPS کے نام سے جانتے ہیں، تلنگانہ احتجاج کے مقابلے میں 1972 میں سیما آندھرا کے علاقے میں جے آندھرا تحریک شروع کی گئی۔ اس تحریک کے حامیوں کا مطالبہ تھا کہ نہ صرف ساحلی اضلاع کو ترقی، ملکی قوانین کی بھی منسوخی عمل میں لائی جائے۔ اس تحریک میں طلبہ نے اہم کردار ادا کیا، جن کو خوف تھا کہ ان کے روزگار کے مواقع چھین لیے جائیں گے۔ مرکزی حکومت نے 6 نکاتی فارمولے کی تجویز 1973 میں پیش کی، جس کے ذریعے یہ تیقن دیا گیا کہ سرکاری ملازمتوں پر بھرتی میں مقامی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تعلیمی سہولتیں تمام علاقوں میں بہم پہنچائی جائے گی۔ اپنی اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حیدرآباد میں سینٹرل یونیورسٹی قائم کی گئی۔ علاوہ ازیں ملک کی قوانین اور علاقائی کمیٹی برائے تلنگانہ کو سرد خانے کی نظر کیا گیا۔ اس طرح تلنگانہ کو شریفانہ معاہدے کے ذریعے جو منفرد شناخت حاصل تھی اسے محروم کر دیا گیا، اور آندھرا پردیش کے تمام علاقوں کو یکساں موقع دیا گیا۔ اور ان دنوں مرکزی حکومت اور مرکزی قیادت کی جانب سے سیاسی کارکردگی میں مداخلت کا ایک نیا رجحان حکمران کانگریس پارٹی نے شروع کیا، جس کے سبب تیلگو دیشم کی تشکیل عمل میں آئی اور وہ وقتی طور پر علاقائی احتجاج میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جہاں تلنگانہ کی تحریک اپنی عروج پر تھی تو اسی وقت سیما آندھرا کے لوگ بھی علیحدہ چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک تحریک اپنائی جس کا نام تھا جے آندھرا تحریک۔ تو اس کا کیا مقصد تھا کہ وہ ساحلی اضلاع کی ترقی سے ان کے علاقے کو ناانصافی ہو جائے، وہ خوف تھا ان کو۔ تو اسی دوران میں مرکزی حکومت نے ایک اور فارمولا، جس کو ہم 6 پوائنٹ فارمولا کہیں گے، 6 نکاتی فارمولا، جو 1973 میں پیش کیا گیا، جس کے ذریعے کیا تیقن دیا گیا کہ سرکاری ملازمتوں پر بھی مقامی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اور تمام سہولتیں، تعلیمی سہولتیں تمام علاقوں میں بہم پہنچائی جائے گی۔ تو یہ آخر میں یہ جو شریفانہ معاہدے کو منفرد مقام، منفرد شناخت حاصل تھی، اس سے محروم کر دیا گیا اور سب کو یکساں موقف دیا گیا۔ تو اس سے مرکز کی قیادت سے سیاسی کارکردگی میں مداخلت کا ایک نیا رجحان سامنے آیا، اور کانگریس پارٹی نے اس کو شروع کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جس کے سبب تیلگو دیشم کی تشکیل عمل میں آئی اور وقتی طور پر علاقائی احتجاج میں ٹھہراؤ آیا، رک گیا تھوڑے دن کے لیے۔ یہ جے آندھرا تحریک کی تصویر جو سیما آندھرا کے لوگ چلائے تھے۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں وہ تحریک مختلف، یعنی تلنگانہ ایجیٹیشن، جس میں 6 انجرڈ ان شمشاباد پولیس فائرنگ بھی ہوئی، تو اس میں کئی اپنے اس میں فائرنگ کا نشانہ بنے، جو 1969 کی تحریک مانی جاتی ہے۔ تلنگانہ میں بے چینی کا پھیلنا، شریفانہ معاہدے سے کینہ و بغض کی وجہ سے کئی اہم نکات، جیسے علاقائی کونسل کے قوانین کو نافذ نہیں کیا گیا، علاقائی کمیٹی، ریجنل کمیٹی کی سفارش کو لازمی طور پر ماننے کے بجائے اکثر مواقعوں پر حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا جانے لگا۔ ریاست آندھرا پردیش میں 1956 تا 1990 کے دوران کئی ترقیاتی منصوبہ اور ترقیاتی کام انجام دیے گئے، بڑے بڑے ڈیم تعمیر کیے گئے، آبپاشی اور برقی پروجیکٹس قائم کیے گئے، کان کنی اور صنعتوں کی شروعات کی گئی، زرعی پیداوار میں اضافے کے مقصد سے سبز انقلاب کا آغاز ہوا۔ تو اب یہ چیز سامنے آئی کہ شریفانہ معاہدہ، اس کے اندر کینہ اور بغض جیسے نکات سامنے آئے کہ علاقائی کونسل قوانین کو نافذ نہیں کیا گیا، علاقائی کمیٹی کی سفارش کو لازمی طور پر ماننے کے بجائے اکثر موقعوں پر حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا جانے لگا۔ تو ریاست آندھرا پردیش میں 1956 سے 90 تک کئی ایک ترقیاتی منصوبے انجام دی گئی اور ترقیاتی کام انجام دیے گئے، بڑے بڑے ڈیم تعمیر کیے گئے، پروجیکٹ تعمیر کیے گئے، کان کنی اور صنعتوں کی شروعات کی گئی، زرعی پیداوار میں اضافے کے مقصد سے
ग्रीन रेवोल्यूशन सब्ज इनकलाब का आगाज हुआ। सब्ज इनकलाब से आगाज से हुआ और बड़े पैमाने पर कई यूनिवर्सिटियों और फनी इदारों की कायम किए गए और रियासती हुकूमत ने 1990 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए रुझान को महसूस किया और हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की की समत तवज्जो दी और तेलंगाना के अवाम ने महसूस किया कि तरक्की गैर मसावी है, हकीकी फायदा रियासत के दूसरे हिस्सों को पहुंच रहा है। तेलंगाना के अवाम ने इस बात को महसूस किया कि यहाँ के वसाइल को तेलंगाना के अवाम ने तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नौजवानों का भी ये ख्याल था कि नए रोजगार के मौके जो हुक्मरानों की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं, इनका रुख दूसरे इलाकों की तरफ ज्यादा है। नौजवानों ने महसूस किया कि एक इलाके को नजरअंदाज करना और दूसरे इलाके को उसका फायदा देना, तो ये एक खतरे की घंटी साबित हुई। बेरोजगारी के लिए नए रोजगार के मौके उनको फराहम नहीं किए जा रहे थे, तो वो महसूस किया कि इसको हम मानेंगे नहीं, बल्कि हमारी तहरीक आगे बढ़ी तो हमारा उससे फायदा होगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और हमारे इलाके को तरक्की होगी। इसके मकसद से ये तहरीक को आगे बढ़ाया गया। तालीमी सूरत-ए-हाल पर और किया जाने लगा तो रियासत आंध्रा साहली आंध्रा के मुकाबले में तेलंगाना काफी पीछे रहा। 2001 में तेलंगाना की शरह खानदगी 53% थी, जबकि आंध्रा की 63% थी। इसी असना में तेलंगाना के गरीब अवाम समाजी तौर पर महरूम तबकात में शरह खानदगी नहायत कम थी। तेलंगाना में कॉलेजों के जुमला 1959 अगर हैदराबाद को मुस्तस्ना रखा जाए तो कॉलेजों की तादाद में 116 थी, लेकिन आंध्रा में ये 181। फिल्मों के जरिए भी रुझान को दिखाने की कोशिश की गई। तेलंगाना के अवाम को गैर महज़िब बताया गया, पसमानदा बताया गया। इसी असना में साहिल आंध्रा और बैरून रियासत के दौलतमंद अफराद ने तेलंगाना में जमीनात की खरीदारी के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाने लगी, तो वो पैसा भी यहाँ की जमीनात को लेने के लिए झोंकते गए और यहाँ के लोगों को पसमानदा से पसमानदा कर दिया गया। गरीब किसान महदूद पैदावार हासिल हुई और इनको दस्तयाबाबी ज़राए खुश्क होते जा रहे थे। दस्तकारों की तैयार करदा खाम ज़राए से जैसे बम्बू लकड़ी दस्तयाब मुश्किल हो गई और रिवायती तबक़ात खिदमत के तबक़ात जैसे धोबी खाना बदोश और कबीला के इनके पेशों से महरूम किया गया। तो इसके बाद आगे एक और तहरीक उमड़ पड़ा जिसको हम 1990 की तहरीक कहते हैं। आज़ादाना माशी पॉलिसी के नतीजे में किसान दस्तकार दूसरे सख्त मुश्किलात का सामना किया और बड़े पैमाने पर गुत्तेदार और खानगी सरमायाकारों ने बहुत से किसानों को खाद, जरासीम कश अद्वियात, बिजली वगैरह ज़्यादा कीमत हासिल होने लगी। ज़राइती पैदावार के सस्ते दामों पर मुकाबला आराई हुई। तेलंगाना में ज़बरदस्त पानी की सतह कम होने लगी तो शदीद बहरान में मज़ीद इजाफा हुआ, और क्योंकि किसान ज़ेर ज़मीन पानी के हुसूल के लिए गहरे बोरवेल खुदवाए और इसमें काफ़ी सरमाया लगाया, ख़र्च की अदायगी तंग आकर किसानों ने खुदकुशी की। पैदावार रोज़गार से महरूम किसानों ने बैरूनी अफराद को ज़राई ज़मीनात फ़रोख्त कर दी और इस तरह दस्तकार और रिवायती पेशा से वाबस्ता अफराद ने अपना रोज़गार खो दिया और बेरोज़गारी में इजाफा होता गया। दानश्वरों ने 1989 में तेलंगाना के साथ जारी नाइंसाफ़ी को जानने के लिए मालूमात हासिल की। तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट कायम हुआ। 96 में तेलंगाना विद्रोहम के नाम से प्रोफेसर जयशंकर की क़यादत में वरंगल में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ और तंजीमों मुख्तलिफ जैसे तेलंगाना महासभा और उस्मानिया यूनिवर्सिटी 97 में सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें प्रोफेसर जयशंकर साहब ने अहम रूह फूकी। तो ये धूमधाम जो मुख्तलिफ उन्वानों से तेलंगाना की तहरीक को तक़वियत मिली और आगे बढ़ने में अहम कारनामे अंजाम दिए। तो इस तरह से तेलंगाना की नाइंसाफ़ियों को देखते हुए आंध्राई कायदीन के जो जानिबदाराना रवैये और हमारे इलाके तेलंगाना के बेरोज़गारी और यहाँ के पानी, यहाँ की जो वसाइल थे उसका इस्तेसाल किया, वो यूँ कहिए कि बिछड़ा रहा। तो उसी मकसद से हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाया और हमारे नौजवानों ने अपना भरपूर अपनी जानों को तक कुर्बान करते हुए इसमें अपने आप को झोंक दिया और आखिरकार हमने उस मकसद को हासिल करने का बेड़ा उठाया और आगे बढ़ते गए। आज हम यहीं पर अपने मालूमात को
سمیٹتے ہیں اور باقی اس کا حصہ ہم دوسری کلاس میں ہم جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.